اور میں بتاؤں محبت کسے کہتے ہیں، عشق کسے کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد لوگ کلمہ کیسے پڑھ لیا کرتے تھے، کیسے لوگ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ایک واقعہ میں بتاتے چلوں، ایک یہودی نوجوان نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ دیکھتا ہے، اس کی نظر صورت مصطفیٰ پر پڑتی ہے، اس کی نظر محبت مصطفیٰ پر پڑتی ہے۔ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ ہو جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی بنا پر وہ کبھی مسجد نبوی میں جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھپ چھپ کر دیکھتا ہے، کبھی بکری چرانے کے بہانے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ مسلمانوں غور کرو، ایک یہودی جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتا ہے تو اس قدر عاشق ہو جاتا ہے۔ جب سوچو اہل ایمان دیکھتے ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو کیسے ان کے دل کی کیفیت بدلتی ہوگی، کتنا ان کا دل چلتا ہوگا، کتنا انہیں لطف آتا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا، یہ ہماری جنت کی ضمانت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بہت ہی ہمیں فائدہ دینے والی ہے، ہمیں جنت میں لے جانے والی ہے۔ جب وہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، کئی روز بیت جاتے ہیں، وہ لڑکا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پاتا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اس قدر دیوانہ ہو جاتا ہے، جب کئی روز ہو جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوتا ہے اسے، جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھ پاتا ہے وہ، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں، یاد میں وہ بیمار ہونے لگتا ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس قدر بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کے باپ اس کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے اس وقت کے حاکموں کو بلاتے ہیں، بڑے بڑے طبیب آتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز اس زمانے کے اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن کوئی اس کی بیماری کا راز نہیں جانتا۔ کیوں؟ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی تھی اس نے، اور وہ زبان حال سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ زبان حال سے کہتا ہے، یہ زخم طیبہ ہے، ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ زخم طیبہ ہے، ہر کسی کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس درد کو سینے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے۔ جب کئی روز ہو جاتے ہیں، ایک شام ایسی بھی آتی ہے، اس کی زندگی کی آخری شام ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہرے کی زیارت نہیں ہوتی ہے، وہ اس قدر بیمار ہوتا ہے، وہ اپنے باپ سے کہتا ہے، اے ابا جی، آپ جانتے ہیں کہ مرنے والے کی کوئی آخری خواہش کو اگر دشمن بھی ہو تو وہ دشمن بھی اس مرنے والے کی آخری خواہش کو پورا کرتا ہے، آپ تو میرے ابا ہیں، کیا آپ میری خواہش پوری کریں گے؟ تو اس کا باپ کہتا ہے، بیٹا کیسی بات کرتا ہے، میں تیری آخری اچھا کیوں نہیں پوری کروں گا، بھلا میں تیری آخری اچھا کیوں نہیں مانوں گا؟ وہ بیٹا پھر کہتا ہے کہ ابا جی آپ برا تو نہیں مانیں گے، آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ وہ کہتا ہے نہیں بیٹا، میں کیسے برا مانوں گا تیری بات کا، تو میرا لخت جگر ہے، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، زندگی کی آخری لمحات چل رہے ہیں اور میں تیری تمنا پوری نہ کروں، کتنا برا باپ ہوں گا اگر تم مجھ سے ایک آرزو کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں ابا جی، میں آپ سے ایک آرزو، ایک تمنا کر رہا ہوں، پلیز آپ اس کو مت ٹھکرانا، پلیز آپ اس کو پورا کر دینا۔ وہ کہتا ہے آپ ضرور اس کو پوری کر دینا۔ وہ کہتا ہے بیٹا تو بتا تو، میں اس کو ضرور پوری کروں گا۔ جب وہ کہتا ہے کہ ابا جی میرا دل بازار مصطفیٰ میں بک چکا ہے، میں بازار مصطفیٰ میں بک چکا ہوں، میں عاشق رسول ہو چکا ہوں، میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فدائی ہو چکا ہوں، شیدا ہو چکا ہوں، آپ میری آخری اچھا پوری کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے ایک مرتبہ ان کے چہرے کی زیارت کروا دیجئے، میرا دل بہت مچل رہا ہے، یہ بیمار جو ہوا ہوں یہ کوئی اور وجہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف درد مصطفیٰ ہے، یہ تکلیف مصطفیٰ ہے۔ جو چہرے مصطفیٰ کو میں نے دیکھا میں دیوانہ ہو گیا، اور دوبارہ مجھے ان کے چہرے کی زیارت کرنے کو نہیں ملی ہے، میں تڑپ رہا ہوں، میں تڑپ تڑپ کے یوں ہی مر جاؤں گا، آپ میری آخری خواہش کو پورا کر دیجئے۔ اس کا باپ جب اتنا سنتا ہے تو کہتا ہے کیسی بات کرتا ہے، تیری زندگی کے آخری لمحات چل رہے ہیں اور تو اپنے مذہب کو چھوڑنا چاہتا ہے، تیری زندگی کے آخری لمحات ہیں اور تو اپنے دین سے
پھرنا چاہتا ہے۔ بیٹا کہتا ہے ابا جی میں نے آپ سے ایک آرزو کی تھی، آپ سے یہ میں نے بہت ہی تمنا کی تھی، پلیز آپ میری تمنا کو پورا کر دیجئے، ضرور آپ میری تمنا کو پورا کریں گے، آپ نے یہ وعدہ کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں تیری تمنا تو پوری کروں گا۔ وہ جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر دیتا ہے کہ مدینہ شہر کے اندر تو ایک خبر اڑ جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک یہودی محبت کر بیٹھا ہے، ایک یہودی وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کر بیٹھا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سند صحابہ کو لیتے ہیں اور لے جانے کے بعد اس یہودی کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں اور اس یہودی کے گھر پر جانے کے اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ آنکھیں بند تھی، اس کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا اٹھ تیرا محبوب آ گیا ہے، بیٹا اٹھ جس سے محبت کرتا ہے، جس کی وجہ سے تیری یہ حالت ہوئی ہے وہ آج تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہے، تو آنکھیں تو کھول۔ تو اس کی جاتی ہی روح اس کی واپس آ جاتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ نوجوان کہتا ہے کہ اے مصطفیٰ کریم، اے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے پاس تو نماز بھی نہیں ہے، میرے پاس تو روزے بھی نہیں ہے، میں نے کوئی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی ہے، میں نے کوئی ایسا اسلام کا کام نہیں کیا ہے جس سے مجھے جنت مل جائے، بس فقط میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے دین کو اپنانا چاہتا ہوں، کیا مجھے جنت مل سکتی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو کلمہ پڑھ دے، کلمہ توحید پڑھ دے، تیری جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں، قبر کی منزل سے دخول جنت تک میں تیری ضمانت لیتا ہوں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو کلمہ توحید پڑھاتے ہیں اور وہ جب مسلمان ہو جاتا ہے اور ادھر اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ اب یہ ہمارے مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اس کو لے جائیے، آپ ہی اس کی تدفین کیجئے، آپ ہی اس کو تدفین کیجئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس نوجوان کو اور چند صحابہ کے ساتھ لے کر کے آتے ہیں تو اس کی چہرے سے ایک ایسی کرن پھوٹتی ہے جو آسمان تک جاتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ اس کی آخر وجہ کیا ہے، یہ اس کے چہرے سے یہ کرن کیسی نکل رہی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کو جنت کے فرشتے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رسول کا جنازہ مدینہ منور میں گھمایا جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیروں کے انگوٹھے کے بل چلنے لگتے ہیں تو صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی حکمت کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عاشق کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے ہوئے ہیں کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی ہے کہ کہاں پیر رکھا جائے۔ حضرات محترم، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک یہودی نے ایسی محبت کی تو اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو قبر میں اتارتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیر ہو جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں سے نکلنے کی تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی حکمت کیا ہے کہ آپ اس کی قبر میں اتنا ٹائم لگا رہے ہیں، اتنا وقت گزار رہے ہیں؟ تب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اس کی منزل قبر سے اور دخول جنت کی ضمانت لی ہے، حضران جنت اس کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ حضرات محترم، دیکھا آپ نے کتنا بڑا مرتبہ ملا نبی سے محبت کرنے کا۔ آج بھی اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عشق کی شمع کو اپنے سینے میں جلائے تو انشاءاللہ العزیز ہم بھی منزل قبر سے دخول جنت تک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ضمانت میں رہیں گے۔ لیکن آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم دعویٰ تو بہت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارے دلوں کو جھجوڑ کر کے دیکھا جائے، ہمارے سینوں کو چاک کر کے دیکھا جائے تو اس کے اندر دنیاوی محبت بیٹھ چکی ہے۔ آج نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر ہمیں سچی محبت ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز ہم بھی ایک نہ ایک دن ایسے ہی شان بان سے کہیں گے اور وہ دیوانہ بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ دیوانہ بھی اپنی قبر کہہ رہا ہوگا کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے آپ کے نہیں ہوتے اور ملتی نہ اگر بھیک آقا آپ کے در سے اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔